السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 8 انتقال حرارت ٹرانسمیشن آف ہیٹ اس میں سے مختصر سوال بنانے والے ہیں۔ جو سوال میں نے اہم نکات اس میں سے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، تو پہلا ہے کسی مادہ میں حرکت کی وجہ سے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ کسی مادہ میں حرکت کی وجہ سے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، یہ ہونا چاہیے کسی مادہ میں حرکت کی وجہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، یعنی کہ حرکت کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی مادہ میں حرکت کی وجہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے۔ مادہ میں ذرات کی حرکت کی انرجی تھرمل انرجی کہلاتی ہے۔ مادہ میں ذرات کی حرکت کی انرجی تھرمل انرجی کہلاتی ہے۔ منتقل ہونے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے۔ منتقل ہونے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے، یعنی ہیٹ کہلاتی ہے۔ لفظ تھرمل کا مطلب حرارت ہے۔ کسی جسم سے بہنے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے۔ کسی جسم سے بہنے والی تھرمل انرجی یا منتقل ہونے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے۔ تو سوال اگر ہو کہ کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے، تو کسی مادہ میں حرکت کی وجہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، یا کسی مادہ میں حرکت کیسے ہوتی ہے، تو حرکت کائنیٹک انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھرمل انرجی کیا ہوتی ہے؟ مادہ میں ذرات کی حرکت کی انرجی تھرمل انرجی کہلاتی ہے۔ حرارت کس سے کہتے ہیں؟ منتقل ہونے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے، یا کسی جسم سے بہنے والی تھرمل انرجی حرارت کہلاتی ہے۔ تھرمل کا مطلب بھی حرارت ہوتا ہے۔ انتقال حرارت کی تعریف کریں، یا انتقال حرارت سے کیا مراد ہے؟ حرارت کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا انتقال حرارت یا ٹرانسمیشن آف ہیٹ کہلاتا ہے۔ حرارتی انرجی 3 طریقوں یعنی کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن سے منتقل ہوتی ہے۔ حرارتی انرجی کے منتقل ہونے کے کتنے طریقے ہیں؟ حرارتی انرجی کے منتقل ہونے کے 3 طریقے ہیں: کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن۔ مختلف میٹیریلز مختلف شرح سے حرارت کنڈکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف میٹیریلز میں سے حرارت کو گزارنے کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ وہ میٹیریل جن میں سے حرارت آسانی سے گزر جائے حرارت کے اچھے کنڈکٹر کہلاتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء جیسا کہ دھاتیں حرارت کی اچھی کنڈکٹر ہوتی ہیں۔ وہ میٹیریل جن میں حرارت آسانی سے نہ گزرے حرارت کے ناقص کنڈکٹر یا انسولیٹر کہلاتے ہیں، جیسا کہ لکڑی، شیشہ، پلاسٹک وغیرہ۔ گیسیں بھی حرارت کی ناقص کنڈکٹر ہوتی ہیں، یعنی گیس میں سے بھی حرارت نہیں گزر سکتی، ورنہ بجلی کا کرنٹ ہمیں تار کے بغیر بھی لگ سکتا تھا۔ تمام ٹھوس اشیاء، دھاتیں اور غیر دھاتیں نہایت چھوٹے ذرات یا مالیکیول سے بنتی ہیں۔ نہایت چھوٹے ذرات آپس میں ملتے ہیں تو بڑی چیزیں بنتی ہیں، جیسے دھاتیں یا غیر دھاتیں۔ دھاتیں غیر دھاتوں کی نسبت زیادہ آسانی سے حرارت منتقل کرتی ہیں۔ دھاتیں یعنی کہ لوہا، چاندی، سٹیل، اس طرح کی چیزوں میں سے حرارت یا کرنٹ وغیرہ آسانی سے گزر جاتا ہے، اور غیر دھاتیں جیسے لکڑی، پلاسٹک، شیشہ وغیرہ، اس میں سے کرنٹ یا حرارت آسانی سے نہیں گزر سکتی۔ اس کے بعد انتقال حرارت کا وہ طریقہ جس میں میڈیم کے مالیکیولز حقیقت میں حرارت جذب کرنے کے لیے حرارتی انرجی کے منبع کی طرف آتے اور پھر دور چلے جاتے ہیں، کنویکشن کہلاتا ہے۔ منبع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جیسے پانی کا اگر کہیں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، کہیں سے پانی نکل رہا ہے پہاڑوں سے، تو وہ جگہ جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ پانی کا منبع ہے۔ پانی اگر کسی جھیل میں سے آ رہا ہے تو جھیل پانی کا منبع ہے۔ اگر پانی کسی چشمے سے آ رہا ہے تو وہ چشمہ منبع ہے پانی کا۔ اسی طرح جیسے زمین پر سورج کی روشنی آتی ہے تو زمین کی جو روشنی ہے اس کا منبع سورج ہے،
بنیاد اس کی جڑ، اس کی روٹ، اس کی وجہ، اس کا بنیادی ذریعہ، اس کا سب سے بڑا ذریعہ، اس کو منبع کہتے ہیں۔ تو انتقال حرارت کا وہ طریقہ جس میں میڈیم کے مالیکیولز حقیقت میں حرارت جذب کرنے کے لیے حرارتی انرجی کے منبع یعنی سورس کی طرف آتے اور پھر دور چلے جاتے ہیں، کنویکشن کہلاتا ہے۔ یہ کنویکشن کی ڈیفینیشن ہے، تھوڑی لمبی ہے، تھوڑی پیچیدہ بھی ہے۔ انتقال حرارت یعنی حرارت کے منتقل ہونے کا وہ طریقہ جس میں میڈیم کے مالیکیولز حقیقت میں حرارت جذب کرنے کے لیے حرارتی انرجی کے منبع کی طرف آتے اور پھر دور چلے جاتے ہیں، کنویکشن کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، ریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ ریڈیشن دونوں اجسام کی درمیانی جگہ کو گرم کیے بغیر حرارت کی گرم جسم سے براہ راست ٹھنڈے جسم کو منتقلی ریڈیشن کہلاتی ہے۔ دونوں اجسام کی درمیانی جگہ کو گرم کیے بغیر، جیسے یہ سورج کی ہیٹ یا سورج کی حرارت یا سورج کی تپش یا سورج کی گرمی زمین پر آتی ہے، لیکن درمیان میں جتنا خلا ہوتا ہے وہاں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، خلا میں انتہائی ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں سورج کی کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ خلا میں تو انسان سورج کے نزدیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ زمین ہے اور یہ ایریا سارا خلا ہے، لیکن جہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، ذرا سی بھی جہاں پہ گرمی نہیں ہوگی، لیکن یہ سورج بہت گرم ہوگا، اس کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور زمین پر بھی یہ 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کی حرارت پہنچ جاتی ہے، بعض گرم ممالک میں اس سے زیادہ 60 تک ہو جاتی ہے، لیکن درمیان کا جو علاقہ ہے، جو خلا ہے، یہ ٹھنڈی رہتی ہے، درمیان کا ایریا گرم نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ریڈیشن کہلاتی ہے، دونوں اجسام کی درمیانی جگہ کو گرم کیے بغیر حرارت کی گرم جسم سے براہ راست ٹھنڈے جسم کو منتقلی ریڈیشن کہلاتی۔ براہ راست ٹھنڈے جسم کو، یعنی کہ یہ سورج ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ یہ زمین کو گرم کر دیتا ہے، درمیان میں گرمی نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ حرارت آہستہ آہستہ یہاں سے آئے، آہستہ آہستہ راستے میں جو چیزیں آئیں ان کو گرم کرتی آئے اور پھر زمین تک پہنچے، ایسے نہیں۔ سورج خود گرم ہے اور یہ ڈائریکٹ زمین کو گرم کر رہا ہے، درمیانی جو علاقہ ہے یہ ٹھنڈا ہے، یہاں پہ کوئی حرارت نہیں، تو ایسی حرارت کو ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ ویکیوم فلاسک کیا ہوتا ہے؟ ویکیوم فلاسک یعنی کہ تھرماس، چائے کو گرم رکھنے کے لیے جو تھرماس استعمال کی جاتی ہے۔ ویکیوم فلاسک وہ برتن ہے جو گرم چیزوں کو گرم اور ٹھنڈی چیزوں کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ ویکیوم فلاسک 3 طریقوں یعنی کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن سے حاصل ہونے والی انتقال حرارت کی رفتار کم کرتی ہے۔ یعنی اس کے اندر ویکیوم کا مطلب ہوتا ہے خلا، خالی جگہ، ویکیوم فلاسک خلا کا برتن، اس میں ایسی چیز جو ٹھنڈی ہو تو وہ ٹھنڈی رہے گی، جو گرم چیز ہو وہ گرم ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے اگر ایک برتن، کھلے برتن کے اندر اگر ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا دودھ یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز ڈال دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا وہ روم ٹیمپریچر کے برابر ہو جائے گا، کمرے میں جو درجہ حرارت ہوگا اس کے برابر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی گرم چیز ڈالی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا ٹیمپریچر بھی روم ٹیمپریچر کے برابر ہو جائے گا۔ اگر کمرے میں گرمی ہوگی تو جتنی گرمی ہوگی اس چیز کا، چائے ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کا ٹیمپریچر اتنا ہی ہو جائے گا جتنا کمرے میں درجہ حرارت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ویکیوم فلاسک کے اندر ڈالا ہے تو پھر اس کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر کے مطابق تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ گرم چیز گرم ہی رہے گی اور ٹھنڈی چیز ٹھنڈی ہی رہے گی۔ تو چیپٹر نمبر 8 میں جو اہم پوائنٹ تھے جن کے سوالات بن سکتے تھے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی مشق اور اس کے اہم نکات کو حل کریں گے اور انہیں ڈسکس کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔